حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے لے کر آگے تشریف لائیں، پہلے والی صف مکمل فرما لیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں حق بات کرنے والے بھی آئے اور حق کی مخالفت کرنے والے بھی آئے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا یہ اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری تھی، رسولوں کی ذمہ داری تھی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو وہی ذمہ داری اب پروردگار عالم نے علماء و صلحاء کے ذمے لگائی ہے۔ حق کی ہمیشہ مختلف صورتیں رہی اور باطل بھی مختلف صورتوں میں ہر زمانے میں نمودار ہوتا رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس امت پر کہ جب باطل اپنا سر اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم حق والوں کو بھی جرت اور بہادری عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہماری 1400 سال اور اس سے پہلے ایک روایت چلی آ رہی ہے، اور پھر یہی جرت و بہادری ایک صدی سے دوسری صدی، ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی چلی آئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارکہ اگر دیکھا جائے تو حق جناب آدم کی صورت میں موجود تھا تو باطل شیطان کی صورت میں موجود تھا۔ اس سے ذرا کچھ نیچے آئیں، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارکہ ہو تو حق ابراہیم کی شکل میں اور باطل نمرود کی شکل میں موجود تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو حق موسیٰ کی شکل میں اور باطل فرعون کی شکل میں موجود رہا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حق آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور ابو جہل و ابو لہب کی صورت میں باطل بالکل مخالف اور سامنے کھڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مبارک نواسوں کا زمانہ ہو یا پھر اس سے نیچے آتے آتے حضور کے سچے غلاموں اولیاء و صلحاء کا زمانہ ہو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاں آپ حق پر ڈٹ کر کھڑے تھے، اسی شدت کے ساتھ باطل بھی بالکل آپ کے سامنے اور مخالف صف بنا کر کھڑا ہوا تھا۔ آج پھر وہی دو فکریں ہمارے سامنے ہیں، وہی دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک فکر حسینی ہے، کردار حسینی ہے، اور دوسرا فکر یزید اور کردار یزید ہے۔ اب اگر ہم اس زمانے پر کچھ تفصیلی نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ نماز، روزہ، دیگر عبادات اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے کہ جو جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے تو کھڑے ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے حدود اللہ کو بدلنے کی کوشش کی، حدود اللہ کو بدلنے کی کوشش کی، وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، یزید نے اسے حلال قرار دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ نواسہ رسول حیات ہو اور ان کی موجودگی میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص شعائر اللہ کے خلاف چلا جائے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ حدود کو پامال کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس وقت سے لے کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس میدان میں موجود تھے، باطل کے خلاف برسر پیکار تھے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک
جتنے بھی حسین کو ماننے والے ہیں یقیناً وہ بھی باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ مبارکہ ہو، یا پھر حضرت مجدد الف ثانی کا زمانہ مبارکہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اختتام پر یا آغاز پر ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے، جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ اب مجدد کا در حقیقت کام کیا ہے؟ وہ دین پر پڑنے والے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے۔ ایک عرصے تک لوگ جو دین سے غافل ہو جاتے ہیں، دینی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظالم و جابر لوگ اپنے ماتحت حضرات سے اپنے مرضی کا دین جب منوانا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کروانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے کہ جو اس ظالم و جابر کے سامنے حق بن کے تو ڈٹ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد پاک کا جب زمانہ تھا تو دین اکبری کے نام سے ایک فتنہ بڑا مشہور ہوا۔ اکبر بادشاہ تھا مغلیہ خاندان کا۔ آہستہ آہستہ ابتداً اگر ہم اس کی ہسٹری اور تاریخ پڑھیں تو ابتداً اس کے عقائد و نظریات غلط نہیں تھے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دیگر لوگوں کا میل جول ہوا۔ اس نے اپنوں اور بیگانوں سارے حضرات سے تعلقات جب قائم کرنے کی کوشش کی، اور پھر علماء سو جو اس کے ارد گرد حصار جب انہوں نے بنا لیا، تو پھر آہستہ آہستہ دین حق سے وہ بھٹکتا چلا گیا۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے اپنے ہی نام سے ایک نیا دین لانچ کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ مجدد پاک جیسا شخص موجود ہو اور دین اسلام کے مقابل دین اکبری کو گھڑ لیا جائے اور یہ مرد حق چپ رہے؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ابتداً اس نے کیا کیا؟ اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گائے ذبح کرنا جائز ہے، حلال ہے اس کا گوشت کھانا۔ بادشاہ نے غیر مسلموں ہندوؤں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی۔ خواتین اس سے پہلے تک مسلمان باپردہ ہوا کرتی تھی، پردے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے تک کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسجد کو شہید کر کے تو اسے مندر میں تبدیل کر دے۔ اکبر کے زمانہ میں ایسا بھی ہوا کہ ہندو اس قدر مست ہوئے اور ارد گرد جتنے حضرات موجود تھے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مشورہ یہ دیا گیا کہ جب بھی لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ چونکہ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ دیگر لوگوں سے آپ کا مقام و مرتبہ ممتاز اور جدا ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں آئے تو پہلے وہ سجدہ کرے۔ اور اس سجدے کو نام کیا دیا گیا کہ جو بھی آ رہا ہے میں زمین کو چوم رہا ہوں، زمین کو بوسہ دے رہا ہوں، یہ نام دیا گیا۔ اب پھر آپ دیکھیے ہیلے بہانے کس انداز میں اختیار کیے گئے۔ آہستہ آہستہ یہی سجدہ جو ابتداً زمین کو بوسہ دینے کے نام پر جاری ہوا تھا، بادشاہ کو ڈائریکٹ سجدہ کیا جانے لگا، اور پھر اس حد تک دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ جو حق پر چلنے والا شخص تھا اس کے لیے ایسے ماحول میں زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو گیا۔ پھر حضرت مجدد پاک کہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں، 1000 سال کے مجدد، پروردگار عالم نے جب ان سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہی
تو پھر انہوں نے اپنے بہت سارے طلباء خلفاء کو تیار کیا اور مختلف علاقوں میں دین حق کی تبلیغ شروع کی۔ اب ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص مسند صدارت پر بیٹھا ہو، بادشاہ بھی ہو، ساری رعایا خواہ وہ عالم ہو جاہل ہوں، علماء سے مراد یہاں پر علماء سو جو خوشامد کرنے والے حضرات ہیں، علماء حق کی ہر زمانے میں اپنی ایک شان رہی ہے۔ علماء حق کو خریدنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے تو جوتے کے قریب تک بھی کوئی بندہ نہیں پہنچا۔ یہ علماء حق کی شان ہے۔